السلام علیکم ویورز. عمر فاروق صاحب کا سوال ہے اسپین سے، بارسلونا. وہ کہتے ہیں جی کہ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ حکومت کو کام نہ کرنے دے اور کوئی نہ کوئی لچ تلتی رہے. عمر فاروق صاحب بنیادی طور پہ جنہیں ہم رہنما، لیڈرز، پولیٹیشنز کہتے ہیں، یہ فارچون ہنٹرز ہیں، یہ مہم جو قسم کے لوگ ہیں. میں 20 بار جب تو یہ بات کرتے ہوئے مجھے خود اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے، عجیب سا لگتا ہے. پاکستان کو پولیٹیشن، میرا نہیں خیال، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی ہے کوئی 1.5 پونے 2 کے قریب، تو اس سے زیادہ. یہ ٹھگوں کے ٹولے ہیں. کوئی سلطانہ ڈاکو ہے. سلطانہ ڈاکو کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں نا، وہ کھاتا تھا تو لگاتا بھی تھا، لوگوں کو بھی بانٹ بونٹ دیتا تھا، بچا کھچا کو لوگوں کو بانٹ دیتا ہوگا، کوئی جگہ ہوگا، کوئی شائیہ ہوگا، کوئی اس طرح کے یہ کیریکٹرز. ہم بنیادی باتوں پہ غور نہیں کرتے. ہمارے ہاں ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے. 24 کروڑ کی آبادی میں میرا خیال ہے 24,000 بندہ بھی نہیں ہے، 2400 کے لگ بھگ کوئی پلس مائنس ہوگا، 2 4 5 ہزار اوپر نیچے. یہی ہیں جو گھوم پھر کے اس چکر میں کبھی اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، کبھی حکومت میں آ جاتے ہیں، کبھی وردی بدل کے آ جاتے ہیں، بھیس بدل کے آ جاتے ہیں. سو پریکٹیکلی تو اگر آپ دیکھو تو آج کی حکومت بھی چند چہروں کے علاوہ وہی لوگ ہیں جو پہلے مختلف جگہوں پہ رہے ہیں. اس لیے ان سے ایکسپیکٹ کرنا، کیونکہ جنرلی میں یہ سمجھتا ہوں، میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری حکومتیں نہ حکومتیں ہوتی ہیں، نہ ہماری اپوزیشن ہوتی ہے. یہ صرف اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے. یہ اسٹیٹسمنشپ، یہ کلاس، کیلیبر، یہ ننگے جھوٹ بولتے ہیں. کل کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کل کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آج اس سے جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں. کیریکٹر لیس لوگ. ایک ہوتا ہے بد کردار، ایک ہوتا ہے بے کردار. ان کا سرے سے کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے. اس لیے آپ سیریسلی ان کو نہ لیں. دعا کریں کہ لوگوں کو اگر کوئی شعور آ جائے، جو مشکل میں لگتا ہے مجھے، چونکہ وہ تعلیم اور تربیت کے بغیر آتا نہیں. انسان کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا جانور، اگر اس کی تربیت نہ کی جائے اور اگر اسے اچھی تعلیم مل جائے، اچھی تربیت مل جائے، تو سرکس میں دیکھو آپ جانور بھی کیسے منظم طریقے سے، ڈسپلن طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دور کا کھاتا ہے. یہاں یہ جھوٹ ہے بہت بڑا جو کہتے ہیں اس ملک میں شرح خواندگی اتنی ہے، لٹریسی ریٹ اتنا ہے. بالکل بوگس ہے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. چونکہ کوالٹی ایجوکیشن صرف بستے یا بیگ اٹھا کے اسکولوں میں جانے کا نام نہیں ہے، یا 5ویں اور پھر 8ویں اور پھر 10ویں پاس کر لینے کا، یا FA FSC کر لینے کا نام بالکل نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا. اب دیکھیں، آپ ریموٹ علاقوں میں جائیں، پسماندہ علاقوں میں جائیں، وہاں آپ کو اور طرح کی زندگی نظر آئے گی تو بات سمجھ میں آتی ہے. لاہور میں تو میجورٹی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. کبھی سڑکوں پہ ان کا حال دیکھیں آپ. نہ صحیح تعلیم ہے، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، پھر تربیت نہیں ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک میں پرسنلی، سچی بات ہے، میں ہتھیار پھینک چکا ہوں. اور اب میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یار کوئی تبدیلی آئی تو میرے لیے تو وہ معجزے سے کم نہیں ہوگا. اور یہ اب نیڑے تیڑے کا کام رہ ہی نہیں گیا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. 15 سے 20 سال میں چیخ رہا ہوں، اس کا روڈ میپ ہو، کنٹینیوٹی انشور کی جائے، اور جو نام لے اس مغربی جمہوریت کا، اس سیاپے کی نائن کا، وہ پھر بیلٹ کا ذکر کرنے والے بندے کو پھر بلٹ کے سپورٹ کرو، پھر یہ ملک ٹریک پہ آ سکتا ہے. اب کوئی اس کا یہ ٹریک پہ اب کوئی چڑھائے اس کو، میں دیکھوں گا کیسے چڑھاتا ہے. یہ اگر عمران سے بھی نہیں ہو رہا اور نہیں ہو سکے گا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ میں ہوں، اس کی وجہ آپ ہیں، اس کی وجہ 22 کروڑ بندہ ہے. کہ کتنا 22 کروڑ پرزا. دس کنٹری از لائک اے مشین. چلے مفروضہ ایک فرض کر لیتے ہیں مشین ہے.
اس کا تو 22 کروڑ یا 24 کروڑ پرزہ سارے کا سارا ہی بگڑا ہوا ہے، سارا ہی خراب ہے، کون سا مستری ہے جو اسے ٹھیک کر لے گا؟ اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں چودھری غلام حسین، ان کا میں جملہ سن رہا تھا، غالباً انہیں کہا کہ ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں، کب تک؟ اب یہ آپ بھی دیکھو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک بڑا مشہور گیت ہے، بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے، وہ بتی سے مراد وہاں ظاہر ہے بلب جلا کے تو نہیں بنیرے اتے رکھ دی، وہ چراغ جلائیں گے، ان زمانوں میں چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور محاورہ ہے، اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی، چولہوں میں ایک بار پھر اپلے یعنی پاتھیاں، لکڑیاں، کوئلے، برادے دکھائی دیں گے تو کھانے پینے کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ سنا ہے ہلکی آنچ پہ تیار کیے گئے کھانے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ مدتوں سے غائب ہو چکی پھونکنی اور وہ پیارا سا چمٹا بھی لوٹ آئے گا جو خاصا ملٹی پرپز اوزار ہوتا تھا، جس سے کبھی کبھی ہتھیار کا کام بھی لیا جا سکتا تھا۔ دھوئیں کے بادلوں کا بھی ایک اپنا ہی رومانس تھا۔ ایک اور اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گیس کھلی رہ جانے کے بعد بھول چوک سے ماچس یا لائٹر جلانے کی صورت میں جو دھماکے ہوتے ہیں اور جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی قوم محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے گیس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ نئی نسلوں، بلکہ 2-3 نئی نسلوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ آگ لینے کے لیے آنے والی گھر والی کیسے بن جاتی تھی، تو ان بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ماضی قریب میں آگ عام نہیں ہوتی تھی۔ یہ یاد رکھیں، ماچس یہاں گورا لے کے آیا تھا، آگ نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، ماضی قریب میں آگ عام نہیں ہوتی تھی، گاؤں کے ایک آدھ کھاتے پیتے متمول گھرانے میں ہی ہمہ وقت آگ موجود ہوتی تھی، اور کمی کمین غریب غربا عوام حسب ضرورت اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تربیت یافتہ کتے بھی پالے ہوئے ہوتے تھے، جن کے منہ میں اپلا یعنی پاتھی دے کر اسے چودھری کے گھر روانہ کر دیا جاتا تھا۔ چودھری کا کوئی منشی ٹائپ آدمی پاتھی کو ایک سائڈ سے سلگا کر، چونکہ اس کے پاس تو ہر وقت آگ اویلیبل ہوتی تھی، پاتھی کو ایک طرف سے سلگا کر دوسری طرف سے اس تربیت یافتہ کتے کے منہ میں دے دیتا تھا۔ یعنی ایک سائڈ جل رہی ہے، اس سے جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ کتے کے منہ میں، اور کتا دوڑ لگاتا تھا اور مالکن کے سپرد کر دیتا تھا جس سے وہ چولہا جلاتی تھی۔ یاد رہے کہ پاتھی بہت ہی دھیرے دھیرے سلگتی ہے، یہ نہیں ہے جیسے آپ کاغذ کو آگ لگائیں، یہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جا رہا ہوں، یا اور کسی چیز کو آگ لگائیں تو پھیلتی ہے یکدم۔ پاتھی یعنی اپلا وہ اس طرح کی چیز ہے کہ وہ بہت سلو اس کا پروسیس ہے جلنے کا۔ اچھا، تربیت یافتہ کتا نہ ہونے کی صورت میں خواتین خانہ، غریب گھر کی عورت ہے، اس نے کیا کتا رکھنا ہے، اب وہ خود یہ کام کرنے جاتی تھی، سو آگ لینے گئی تو اکھ مٹکے جیسا حادثہ کبھی کبھی ہو جایا کرتا تھا۔ چودھری، اس کے بیٹے، اس کے بھائیوں میں سے کچھ تائے چچاؤں میں سے کوئی آگ لینے والی جو ہے اس کے وہ عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ سو ایسی ہی وارداتوں کے نتیجے میں اس محاورے نے ہمارے کلچر میں جنم لیا تھا کہ اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی۔ اچھا، ہماری ترقی اور تبدیلی کس کس انداز میں جلوے دکھا رہی ہے، اس کا ایک مظاہرہ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کے ایک بیان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شیری رحمان کا کہنا ہے 140 ارب کے ٹیکس لگا کے کوئی بھوکا نہیں روئے گا کا افتتاح ہو گیا ہے۔ میں نے اخباروں میں اس عظیم افتتاح کی تصویریں دیکھی ہیں جن میں وزیر اعظم مسکراتے ہوئے بھوکوں میں کھانے کے ڈبے تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آزادی کے 74 سال بعد آج ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ خود وزیر اعظم، کمال ہے، خود وزیر اعظم اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، حالانکہ اب بھی لاتعداد لوگ بھوکے سوئیں گے۔ 73 سال کے بعد 3 وقت کی روٹی سے بڑی ترقی
اور تبدیلی کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں اس پہ ساتھ تھوڑی سی اور کامنٹری میں اگر کر دوں، چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، بہت بدحالی تھی. وہ اقبال نے جو لکھا تھا، گراں خواب چینی، یہ قوم افیونی تھے، بیکار لوگ تھے، کام چور لوگ تھے، حرام خور لوگ تھے، تعداد میں ہم سے بہت زیادہ تھے. آج چائنا سپر پاور بننے کے چکروں میں ہے، اور ادھر 74 سال بعد وزیر اعظم کیا کر رہا ہے؟ روٹی سالن کے ڈبے تقسیم کر رہا ہے. یہ ہے 74 سال میں ہماری ٹوٹل اچیومنٹ. دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ پھٹکار اور لعنت. کیسے اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں ہم؟ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا رہ گیا تو عمر اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوگا. یہ صدیوں پہلے ابتدائی دنوں کے مسلمان حکمرانوں کا رویہ تھا. اسی لیے وہ سپر پاور کے درجے اور مقام تک پہنچے. بھوکا کتا. یہاں 74 سال بعد کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی ایک جملہ ہے، 74 سال بعد کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. ادھر صدیوں پہلے مقام کیا ہے؟ بھوکا کتا دجلہ کے کنارے. اس کے لیے بھی امیر المومنین. ہم جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، جس طرح کے ہم حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں، تو ہماری انتہا یہ ہے، ہمارا کلیم ٹو گلوری یہ ہے کہ کوئی اور نہیں، کوئی سیکٹری میکٹری ہوتا، کوئی ڈی جی میجی ہوتا، کوئی وزیر ہوتا ٹوٹا پجا، کوئی چھوٹا وزیر ہوتا، چلو کوئی فیڈرل منسٹر ہوتا، وزیر اعظم خود. حیران کن بات ہے. لیکن یہی ہماری نصیب ہے، یہی ہماری قسمت ہے. تو آئی ہوپ کہ شاہ زیب خان صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا.